السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہار شریعت کا درس جاری ہے۔ اس سے پہلے فرشتوں کا اور جنات کا بیان آپ حضرات نے سماعت کیا۔ آج جو بیان ہے وہ ہے عالم برزخ کا بیان۔ عالم برزخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برزخ کا ویسے تو معنی ہوتا ہے آڑ اور پردہ، یعنی دو چیزوں کے بیچ میں آڑ ہو، دو چیزوں کے بیچ میں پردہ ہو، اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں عالم برزخ سے مراد کیا ہے؟ اس کو بیان کرتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کے بیچ میں آڑ ہے، دنیا اور آخرت کے بیچ میں ایک پردے کی طرح ہے، اس لیے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آدمی مر جاتا ہے تو وہ قبر میں جاتا ہے۔ ابھی قیامت تو قائم ہوئی نہیں ہے، قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، تب وہ آخرت کے معاملات شروع ہوں گے۔ تو ابھی وہ جب تک قبر میں ہے یا مرنے کے بعد، جیسے دوسری قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو جلا دیا جاتا ہے، تو کسی اور قوم میں جیسے عیسائیوں میں دفنایا بھی جاتا ہے، یا کوئی مختلف طریقے ہوتے ہیں ان کے۔ ایک قوم کے بارے میں تو یہ سنا گیا کہ وہ مردے کو کنویں میں لٹکا دیتے ہیں۔ تو جہاں کہیں بھی وہ رہیں، چاہے ان کو پرندے کھا جائیں، درندے کھا جائیں، یا سمندر کی مچھلیاں کھا جائیں، یہ ان کے لیے عالم برزخ ہے۔ یعنی جہاں پر وہ رہیں گے جب تک حساب و کتاب نہیں ہو جاتا ہے، قیامت قائم نہیں ہوتی، جہاں ہیں وہ، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد اسی کو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن، یعنی تمام انسان اور تمام جنات، ان کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، یعنی عالم برزخ میں رہنا ہوتا ہے۔ اور حسب مراتب کا مطلب ان کے مرتبے کے اعتبار سے، جس کا جیسا مرتبہ، یعنی جو جتنے اونچے مرتبے پر ہوگا وہ اتنی ہی زیادہ راحت میں ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ آرام میں ہوگا، نعمتوں میں ہوگا۔ اور جو برا ہوگا تو وہ اتنا ہی زیادہ تکلیف میں ہوگا۔ جیسے گنہگار ہے تو وہ تکلیف میں ہوگا، جو بڑا گنہگار ہے تو اور زیادہ تکلیف میں ہوگا۔ کوئی معاذ اللہ کافر تھا اور کفر کی حالت میں مرا تو سب سے زیادہ تکلیف میں ہوگا، عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو حسب مراتب اس میں رکھا جائے گا، سب کو رہنا ہے اس میں۔ جو ابھی دنیا سے جو رخصت ہوتے جا رہے ہیں، جتنے لوگ ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ اب عالم برزخ میں پہنچ چکے ہیں، اور ہم بھی مرنے کے بعد عالم برزخ میں پہنچ جائیں گے۔ تو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے سب کو، جنات کو بھی اور انسان کو بھی۔ اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے، عالم برزخ جو ہے نا وہ اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ کیونکہ یہاں تو کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک بار آیا، اسی طرح جنات بھی آئے، مر گئے، چلے گئے، ان کی جگہ دوسرے آ گئے۔ تو ہزاروں سال سے یہ دنیا قائم ہے، اور کروڑوں لوگ آئے، کروڑوں لوگ چلے گئے، لیکن سب گئے تو کہاں گئے؟ سب عالم برزخ میں گئے۔ تو عالم برزخ میں اس سے زیادہ جگہ ہونی چاہیے، تبھی تو وہاں رہ پائیں گے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو چھوٹی سی جگہ میں زیادہ لوگوں کو رکھ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ لیکن اس کے باوجود عالم برزخ اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے مقابلے میں عالم برزخ کو بہت بڑا بنایا ہے۔ دنیا کے ساتھ دیکھیے کتنا بڑا ہے عالم برزخ، اس کو آپ سمجھیے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ ماں کا پیٹ کتنا چھوٹا ہے، یہ اس پوری دنیا کے مقابلے میں۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسی کو سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہی میری دنیا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کتنی بڑی ہے۔ تو ماں کے پیٹ کے مقابلے میں یہ دنیا کتنی بڑی ہے، اور اس دنیا کے مقابلے میں عالم برزخ اتنا ہی بڑا ہے۔ یعنی سوچے اتنی وسعت ہے اس کے اندر۔
اور تو کہتے ہیں کہ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف ہے، یعنی اچھے لوگ آرام میں ہوں گے، نیک لوگ آرام میں ہیں، اور جو برے لوگ ہیں وہ تکلیف میں ہیں، عذاب میں ہیں۔ اور یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جیسے کہ ایک حدیث پاک ہے، بہت پیاری حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ یہ جو قبریں ہوتی ہیں نا، یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہوتی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ نیک لوگوں کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں، جو کفار ہوتے ہیں، ان کی قبر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بنا دی جاتی ہے۔ تو ہمیں آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی قبر کیسی چاہیے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ چاہیے یا جہنم کے گڈھے میں سے ایک گڈھا چاہیے؟ تو یقیناً ہر ایمان والا یہی کہے گا کہ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جائے، تو پھر اس کے لیے تیاری بھی کرنی چاہیے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ وہی میں نے بات اس سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جس طرح سے زندگی اچھی اور بری ہوتی ہے، اسی طرح موت بھی اچھی اور بری ہوتی ہے۔ مومن کی موت بہت اچھی ہوتی ہے اور کافر کی موت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اسی طرح قبر بھی اچھی اور بری ہوتی ہے، کہ مومن کی قبر اچھی ہوتی ہے اور کافر کی قبر بری ہوتی ہے۔ وہ کافر کی قبر تو جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا ہوتی ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے، اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام قبضے روح کے لیے آتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کا نام پہلے بھی آ چکا، جن کو ملک الموت کہا جاتا ہے، موت کا فرشتہ، روح قبض کرنے کا کام انہی کو سپرد کیا گیا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ جیسے ہی ہماری زندگی ختم ہوتی ہے، زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے، یعنی موت کا وقت آ جاتا ہے، یہ فرشتے پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت عطا فرمائی ملک الموت کو۔ یعنی آپ سوچیں کہ دنیا میں کروڑوں انسان آباد ہیں، اور ایک وقت میں کتنے لوگ مرتے ہوں گے، ایک ہی سیکنڈ میں کتنے لوگ مرتے ہوں گے پوری دنیا میں، الگ الگ ممالک میں، الگ الگ شہروں میں، ہر جگہ پہنچتے ہیں، اور ہر انسان کی ہر جاندار کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ اور یہ جو موت کا وقت ہے نا، اس کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب ان کی موت کا وقت آ جائے گا تو نہ ایک ساعت پہلے مریں گے نہ ایک ساعت بعد میں مریں گے، یعنی جو وقت مقرر ہے اسی میں ہماری موت آئے گی، اسی میں ہماری روح قبض کی جائے گی، اور اسی میں ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ یعنی آدمی سوچے کہ لاؤ تھوڑی دیر اور رک جاؤں، تھوڑی دیر اور میں جی لوں، نہیں جی سکتا، موقع ہی نہیں ملے گا۔ جو ہماری موت کا وقت ہے نا، وہ مقرر ہو چکا ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں پتا کہ کب آئے گی، لیکن تقدیر میں تو لکھا جا چکا ہے کہ ہماری عمر کتنی ہوگی، اور وہ عمر جب مکمل ہوگی تو اب تقدیر میں تو کیا، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی وہ حدیث پاک آپ حضرات کو سنائی تھی کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اسی وقت اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے، اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ نیک وقت ہوگا یا یہ بدبخت ہوگا، یہ بچہ کیسا ہوگا، وہ سب بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے، موت کا وقت مقرر ہے، موت ہماری لکھی جا چکی ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم۔ ہو سکتا ہے 1 گھنٹے کے بعد آ جائے، ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد آ جائے، 1 سال کے بعد آ جائے۔ تو ہمیں موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔ موت کے بعد کی زندگی اچھی ہو جائے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ نیک اعمال، اچھے عمل کرنے پڑیں گے۔ اور بری موت کے بعد جو تکلیف سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنا پڑے گا، برے کاموں سے بچنا ہوگا، نافرمانی والے کاموں سے بچنا ہوگا۔ تو حضرت ملک الموت، جن کو اسرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، ان کا نام اسرائیل ہے، وہ روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اور اس شخص کے داہنے بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی جس کی موت قریب آ جاتی ہے نا، جو مرنے والا ہوتا ہے، اس کو فرشتے دکھتے ہیں۔ بعض اوقات آپ نے سنا بھی ہوگا کسی مرنے والے سے جو مر رہا ہے تو وہ ذکر کرتا ہے یہ کون لوگ آئے ہیں، ایسا مطلب آپ نے سنا ہوگا، اس کو دکھتے ہیں، فرشتے دکھتے ہیں باقاعدہ۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، مومن ہے، ایمان والا ہے، تو ایمان کی برکت ہے، تو کون سے فرشتے آتے ہیں؟ رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ اچھا، ان کی شان اور شوکت بھی نرالی ہوتی جو فرشتے آتے ہیں نا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایمان والے کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں یہ فرشتے، ملک الموت ہیں ساتھ میں،
اور ملک الموت کے ساتھ یہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے. تو یہ فرشتے جو آتے ہیں نا تو بڑی خوبصورت ان کی شکل و صورت ہوتی ہے، نورانی شکل و صورت ہوتی ہے جب مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں. لیکن جب کافر کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں نا تو انتہائی ڈراؤنی شکلیں ہوتی ہیں ان کی، فرشتوں کی شکلیں بھی ڈراؤنی ہوتی ہیں. تو ایک حدیث پاک ہے مسند امام احمد ابن حنبل میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، مرنے کے وقت کیا ہوتا ہے، روح قبض کی جاتی ہے اس وقت کیا ہوتا ہے، پھر اس کو جب دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر میں سوالات ہوتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں. اس کے تعلق سے یہ تفصیلی حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے، سنیں گے. حضرت برا ابن عازب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جب دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے اور آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے فرشتے آتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں جن کے چہرے روشن ہوتے ہیں، جن کے چہرے روشن، اور اتنے زیادہ روشن ہوتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ سورج ہے، یعنی سورج کی طرح ان کے چہرے چمکتے ہوتے ہیں. اور ان کے ساتھ جنت کے کفن میں سے ایک کفن ہوتا ہے، اور جنت کی خوشبوؤں میں سے وہ خوشبو لے کر آتے ہیں، عطر لے کر آتے ہیں، جنت کا عطر. یہ مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آئے، مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں نا، فرشتے نورانی شکل و صورت میں آتے ہیں، جنت کا کفن لے کر آتے ہیں، جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں. وہ فرشتے بندہ مومن کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں کہ جہاں تک نگاہ جاتی وہاں تک فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں. یہ بندہ مومن کی موت کتنی شاندار ہوتی ہے اور کس انداز میں وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ پھر ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہ ملک الموت اس سے کہتے ہیں کہ ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، کہ اے پاکیزہ جان، اے پاکیزہ روح، نکل اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی خوشنودی کی طرف. یعنی کیا مطلب ہوا کہ تو نکل کہ اللہ تجھ سے راضی ہے اور اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، اللہ نے تجھے معاف فرما دیا ہے. کیونکہ ملک الموت اس سے کہتے ہیں فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فَيْءِ السِّقَائِ، تو روح جسم سے نکلتی ہے، اور اس کے نکلنے کی بھی شان کیا ہوتی ہے، وہ بہتی ہوئی نکلتی ہے. روح جو اس طرح سے نکلتی جیسے کہ بہہ رہی ہو، اور وہ بہنے کا انداز بھی کیسے ہوتا ہے، وہ روح بہتی ہوتی ہے جس طرح سے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہہ کے نکلتا ہے. دیکھیے مشکیزہ چمڑے کا ہوتا ہے، پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں پانی جو تھا وہ ختم ہو گیا، تھوڑا سا اس کے اندر پانی بچا ہوا ہے، چند قطرے. اب آپ اس کو اونڈے لے تو پانی کتنی آسانی کے ساتھ، کیونکہ اس کا منہ پہلے ہی سے بڑا ہوتا ہے، زیادہ پانی نکالنے کے لیے ہوتا ہے، تو اب ایک قطرہ اس میں سے نکلے گا تو کتنی آسانی کے ساتھ نکل آئے گا، وہ اس کو نکلنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. تو اسی طرح جب بندہ مومن کی روح قبض کی جاتی ہے، جسم سے نکالی جاتی، اس کو کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی، بڑی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکل جاتی ہے. فَيَأْخُذُهَا، تو ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں روح کو. فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا، تو جب ملک الموت اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں نا تو ان کے ہاتھ میں دوسرے فرشتے جو آئے ہوئے ہیں نا ان کے ساتھ میں، وہ دوسرے فرشتے اس روح کو ان کے ہاتھ میں پلک جھپکنے تک بھی رہنے نہیں دیتے، فوراً لے لیتے ہیں. دوسرے فرشتے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں ان کو، وہ اس روح کو پکڑ لیتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں وہ فرشتے جو کفن لے کر آئے ہیں جنت سے، خوشبو بھی لے کر آئے ہیں، تو اس روح کو اس کفن میں لپیٹتے اور وہ خوشبو لگاتے ہیں جو جنت سے خوشبو لے کر آئے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں کہ شاندار انداز میں یہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے مومن. اچھا، اب اس روح سے خوشبو نکلتی ہے، یہ پاکیزہ روح ہے، ایمان والی روح ہے، اس روح سے خوشبو نکلتی ہے جو دنیا میں روئے زمین پر موجود مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے. روئے زمین پر کہیں پر بھی کتنے بھی اعلیٰ قسم کا مشک پایا جاتا ہو، اس سے بھی بہتر خوشبو اس روح سے نکلتی ہے، مومن کی روح سے نکلتی ہے. کتنی پیاری حدیث پاک ہے. کہتے ہیں پھر اسے لے کر فرشتے اوپر کی طرف جاتے ہیں، یعنی آسمان کی طرف جاتے ہیں، تو اس کو لے کر فرشتوں کی جماعتوں کے پاس سے گزرتے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے جہاں جہاں سے گزریں گے ہر جگہ فرشتے موجود ہیں، تو فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے اس روح کو لے کر یہ والے فرشتے جو آئے ہیں اس کو لینے کے لیے،
یہ والے فرشتے جب اس کو لے کر گزر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ فرشتے جو راستے میں ملتے ہیں، راستے میں دیکھتے ہیں اس روح کو جاتے ہوئے، تو کیا کہتے ہیں کہ ما ھذا الروح الطیب، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے، یہ پاکیزہ روح کیسی ہے؟ تو یہ والے فرشتے جو لے کر جا رہے ہوتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے، اور اس کے سب سے بہترین ناموں سے اس کو یاد کرتے ہیں، جو بہترین نام دنیا میں اس کے لیے فرشتے پکارا کرتے تھے، وہ بہترین ناموں کے ساتھ اس کو اس وقت بھی یاد کرتے ہیں، یہاں تک کہ اسے آسمان دنیا تک لے کر پہنچ جاتے ہیں، یعنی پہلا آسمان، فرشتے مومن کی روح کو وہاں لے کر پہنچتے ہیں۔ تو اب دروازہ کھلواتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں، تو اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اسی طرح سے سارے آسمانوں میں لے کر جاتے ہیں، اور سارے آسمان کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، سارے آسمان کے فرشتے اس روح کا استقبال کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے وہ روح۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں رکھ دو، میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں رکھ دو۔ علیین کا مطلب کیا ہوا؟ اعلیٰ علیین، جو عرش سے بھی اوپر ایک مقام ہے، وہاں پر اس کا نامہ اعمال رکھا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسے واپس زمین کی طرف لے کر جاؤ، کیونکہ میں نے اسے مٹی سے پیدا کیا، میں نے انسانوں کو، جنات کو مٹی سے پیدا کیا، اور میں اسی میں ان کو لوٹاؤں گا اور پھر اسی سے ان کو نکالوں گا۔ تو یہ ابھی تو روح نکالی گئی ہے نا، تو ابھی وہ دفن کرنے کے بھی معاملات ہیں، تو کیا ہوتا ہے، تو اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اب جب روح کو جسم میں لوٹا دیا، دفن کر دیا گیا، فیاتیہ ملکان، تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، فیجلسانی ہی، اس کو بٹھاتے ہیں، قبر میں اس کو بٹھاتے ہیں۔ 2 فرشتے کون سے آپ لوگ جانتے ہیں؟ منکر نکیر، جو قبر میں سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ فیقولان لہ، تو وہ 2 فرشتے اس سے کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، کیونکہ مومن تھا تو وہ تو ایمان والے ہی جواب دے گا۔ پھر وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ شخص کون ہے؟ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھایا جاتا ہے، مومن کو قبر میں حضور کا دیدار ہوتا ہے، اور فرشتے پوچھتے ہیں حضور کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ کون ہے کہ جو تمہارے درمیان مبعوث کیے گئے تھے، رسول بنا کر بھیجے گئے تھے؟ فیقول، تو مومن بندہ کہتا ہے کہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگرچہ دیکھا نہیں پھر بھی پہچان لے گا قبر میں، یہ تو جو مومن ہوتا ہے نا تو اس کو تو خواب میں تو دیدار ہو ہی جاتا ہے، لیکن اگر مان لو نہیں بھی ہوا ہے پھر بھی وہ ایمان کا رشتہ ایسا ہے، محبت کا رشتہ ایسا، عشق کا رشتہ ہے کہ حضور کو دیکھتے ہی بندہ مومن پہچان لے گا اور کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیقولان لہ، پھر وہ 2 فرشتے اسے کہتے ہیں کہ وما علمک، تیرے پاس علم کیا ہے، تو کیا جانتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی، یعنی قرآن کی تصدیق کی۔ تو آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور اسے جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے اس کی قبر میں جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے، تو اس کی قبر میں جنت کی خوشبو اور جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آنے لگتی ہے۔ اب ایک دروازہ کھول دیا ہے جنت کی طرف، اب اگر کوئی کہے کہ قبر تو یہاں ہمارے یہ مومنا اور کے قبرستان میں ہے، یہاں اگر قبر میں اگر ایک دروازہ کھولے بھی تو کہاں جنت ہے، کتنی بس 7 آسمان عرش الہی کے بھی اوپر ہے، تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے نا، اللہ چاہے تو یہاں دروازہ کھولے وہاں سے ہوا آنے لگے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو ایسا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ جنت کی ہوا آنے لگے گی، جنت کی خوشبو قبر میں، اور اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا تا حد نگاہ، یعنی جہاں تک نگاہ جاتی ہے، جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، یعنی قبر اس کی اتنی لمبی چوڑی ہو جائے گی۔ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ، اب یہ سارے سوال جواب ہو جائیں گے، اس کے پاس پھر اس کے پاس ایک شخص آئے گا جس کا چہرہ بہت خوبصورت، کپڑے بھی بہت خوبصورت ہوں گے، اور اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يُسِرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، تو وہ جو خوبصورت چہرے والا، خوبصورت کپڑے والا جو شخص آیا ہوگا نا، وہ کہے گا کہ خوش ہو جا اس پر، تجھے بشارت ہے اس کی جو تجھے خوش کر دے گی، جو چیز تجھے خوش کر دے گی اس کی میں تجھے بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں، یہی تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی دنیا میں تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ اچھے کام کرے گا تو
قبر میں آسانی ہوگی، نیک کام کرے گا اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرے گا تو قبر میں نعمتیں ملیں گی۔ تو یہی تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ فَيَقُولُ لَهُ، تو قبر والا اس سے کہے گا کہ من انت، تو کون ہے؟ جو خوبصورت چہرے والا آیا اس سے پوچھے گا کہ تیرا چہرہ جو ہے نا یہ خیر لاتا ہے، بھلائی لاتا ہے، یعنی تیرا چہرہ بہت خوبصورت ہے اور بھلائی لا رہا ہے یہ چہرہ، یعنی چہرہ بہت بھلا معلوم ہو رہا ہے۔ تو وہ کہے گا کہ انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ وہ نیک عمل ایک انسان کی شکل میں اس کی قبر میں آئے گا۔ فیقول ربی اقیم الساعۃ حتی ارجع الی اہلی ومالی، تو وہ کہے گا کہ اے پروردگار قیامت قائم فرما دے یہاں تک کہ میں اپنے گھر والوں سے مل لوں، اپنے مال کی طرف بھی جاؤں، ارے گھر والوں کو جا کر بتا سکوں میں کہ دیکھو میں کتنی اچھی حالت میں۔ وہ دعا کرے گا کہ جلدی قیامت قائم ہو جائے اور میں گھر والوں سے ملاقات کروں، وہ تو ایسی دعا کرے گا۔ لیکن جب کافر مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہاں سے اس کا ذکر ہے۔ دیکھیے بالکل اس کا اپوزٹ، جب بندہ مومن کا انتقال ہوتا ہے تو کتنی آسانی اور کتنی راحتیں، کتنی نعمتیں، کیسی شان و شوکت، فرشتے کس انداز میں اس کا استقبال کرتے ہیں۔ لیکن جب کافر مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، دیکھیے کہ جب کافر بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو اس کے پاس بھی آسمان سے فرشتے آتے ہیں، لیکن ان کے چہرے کالے ہوتے ہیں، ڈراؤنے، اور ان کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں۔ مومن کے پاس کیا لے کر آئے تھے؟ جنت کا کفن لے کر آئے تھے، لیکن یہاں پر جہنم کا ٹاٹ لے کر آتے ہیں، اور اس کے پاس آ کر وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں تا حد نگاہ۔ پھر اس کافر مرنے والے کے پاس ملک الموت آتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، کہ اے ناپاک روح، اے ناپاک جان، نکل اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کی طرف، یعنی تو نکل کے اللہ تجھ سے ناراض ہے، اللہ تجھے ناپسند فرماتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، جب حضرت ملک الموت اسے روح کو کہتے ہیں نا نکلنے کے لیے، تو وہ روح جسم میں متفرق ہو جاتی ہے، یعنی جسم میں پھیل جاتی ہے، ادھر ادھر جسم کے اندر ہی روح بھاگنے لگتی ہے تاکہ اسے باہر نہ نکلنا پڑے، تو اندر جسم کے اندر وہ بھاگ رہی۔ آپ نے مومن کے بارے میں سنا کہ روح نکلتی کیسے نکلتی، جیسے مشکی جیسے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے ایسے آسانی کے ساتھ نکل جاتی۔ لیکن کافر کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اندر ہی اندر بھاگتی ہے، ڈر کے مارے جسم کے اندر متفرق ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، تو ملک الموت اسے کھینچتے ہیں، خود نہیں نکل رہی ہے، تو ملک الموت اسے کھینچتے ہیں، تو اس طرح سے کھینچتے ہیں جیسے کہ گیلی روئی ہو اور اس سے گرم سلاخ کو، گرم وہ لوہے کی سلائی کو کھینچا جائے۔ ایک نرم روئی ہے اور اس روئی کو گرم سلائی پر لپیٹ دیا جائے، پھر اس کو کھینچا جائے تو روئی کا کیا حال ہوگا، وہ روئی کے ریزے ریزے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے اس کی روح کو کھینچتے ہیں ملک الموت، یعنی اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی وہ سوچیں آپ۔ پھر ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں اور پلک جھپکنے تک ہی ان کے ہاتھ میں وہ روح رہتی ہے، تو دوسرے فرشتے لے لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو ٹاٹ لے کر آئے تھے اس میں اس کو لپیٹ دیتے ہیں اور اس سے بدبو نکلتی ہے۔ مومن کے جسم سے، مومن کی روح سے خوشبو نکلی تھی روح سے، اب یہاں کافر کی روح سے بدبو نکلتی ہے، اور ایسی بدبو کہ روئے زمین پر جو بھی لاش پڑی ہوئی ہو اس میں کیسی بدبو آئے، اس سے بھی زیادہ خطرناک بدبو اس روح میں سے نکلتی، کافر کی روح سے نکلتی ہے۔ پھر اسے لے کر اوپر کی طرف جاتے ہیں، تو فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے یہ فرشتے اسے لے کر گزرتے ہیں، کافر کی روح کو لے کر گزرتے ہیں، تو وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ ناپاک روح کس کی ہے، تو یہ لے جانے والے فرشتے جواب دیتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے۔ انتہائی برے ناموں کے ساتھ اسے یاد کرتے ہیں، جو برے نام دنیا میں اس کے رکھے گئے تھے، اور فرشتے جن برے ناموں کے ساتھ اسے پکارتے تھے، یہاں تک کہ آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان تک اسے لے کر پہنچتے ہیں۔ دروازہ کھلواتے ہیں آسمان کا تو اس کے لیے دروازہ کھولا ہی نہیں جاتا ہے، یعنی آپ نے مومن کی روح کے بارے میں سنا نا، کھول دیا جاتا ہے، وہ تو ساتوں آسمان تک پہنچ جاتا ہے، مومن کی روح تو ساتوں آسمان تک پہنچ جاتی، لیکن اس کے لیے تو پہلے آسمان کا دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل ہو جائے۔ تو سوئی کے ناکے میں اونٹ تو داخل ہو ہی سکتا ہے، ناممکن ہے، اس کا مطلب یہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے، کافر بھی جنت میں نہیں جا سکتے، اور ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جاتے۔ فیقول اللہ عز وجل، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال
سجین میں رکھ دو، جو زمین کا نچلا حصہ ہے، یعنی ساتوں زمین کے نیچے جو حصہ ہے سجین، وہاں پر اس کا نام ہے عمل رکھو، تو اس کی روح کو اوپر سے پھینک دیا جاتا ہے۔ مومن کی روح کو تو عزت سے واپس لے کر آتے ہیں، لیکن کافر کی روح کو پھینکا جاتا ہے، باقاعدہ اوپر سے نیچے کی طرف پھینکا جاتا ہے، یہ اس کی ذلت ہوتی ہے۔ اور فرمایا گیا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، آیت کریمہ ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا کہ آسمان سے گر جاتا ہے، اور پھر اسے پرندے اٹھا کر لے جاتے ہیں، یا ہوائیں اسے دور دراز علاقوں میں لے جا کر پھینکتی ہیں، تو اس کی روح کو پھر اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے۔ اب اس کے پاس بھی دو فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر، اسے بیٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم، نہیں، وہ جواب نہیں دے پاتا ہے، یعنی یہ پڑھ کے گیا ہوگا، حدیث پڑھ کے گیا ہوگا، تب بھی جواب نہیں دے پائے گا۔ ہے کوئی ہوگا ایسا عربی جاننے والا، ہو سکتا ہے وہ مسلمان کہلانے والا لیکن عقیدہ کفری رکھتا ہوگا، بخاری پڑھی ہے، مسلم پڑھی ہے، ترمذی پڑھی، سب پڑھا ہے، یہ حدیث بھی پڑھ کے گیا ہوگا لیکن جواب نہیں دے پائے گا، ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ پھر فرشتے کہیں گے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم۔ پھر فرشتے کہیں گے ما ھذا الرجل بعث فیکم، حضور کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ شخص کون ہے جو تمہارے درمیان مبعوث کیے گئے، رسول بنا کر بھیجے گئے تھے؟ فیقول، تو کہتا ہاں ہاں لا ادری، فینادی منادین، تو آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو، اور جہنم کی طرف اس کی قبر میں ایک کھڑکی کھول دو، ایک دروازہ کھول دو، یعنی مومن کی قبر میں جنت کی طرف دروازہ کھولا جاتا ہے، تو کافر کی قبر میں جہنم کی طرف دروازہ کھولا جاتا ہے، تو اب اس کی قبر میں جہنم کی گرمی اور جہنم کی لو آنے لگتی ہے۔ ایک تو قبر پوری پیک ہے، اس کے بعد اب اور زیادہ جہنم کی گرمی آنے لگ گئی اور جہنم کی لو، اور اس پر قبر تنگ ہو جاتی ہے، یعنی قبر اسے دباتی ہے، یہاں تک کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی، یعنی پسلیاں آپس میں پیوست ہو جاتی، اس طرح سے قبر میں اس کو عذاب ہوتا ہے۔ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ، پھر اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے انتہائی بدصورت، اس کے کپڑے بھی بہت برے اور اس کے جسم سے، کپڑوں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، تو آنے کے بعد کہتا ہے کہ ابشر بالذی یسوءک، تجھے اس کی بشارت دیتا ہوں جو تجھے بری لگے گی، جو چیز تجھے بری لگتی ہے، یہ تیرا وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ کہ تیرا چہرہ تو برائی لے کر آ رہا ہے، تیرا چہرہ تو برائی لے کر آ رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ انا عملک الخبیث، میں تیرا برا عمل ہوں۔ تو برا عمل اس طرح کی شکل میں قبر میں آتا ہے۔ فیقول ربی لا تقم الساعۃ، تو یہ جو بندہ، جو کافر بندہ ہوتا ہے نا، یہ کہے گا کہ اے پروردگار کبھی بھی قیامت قائم نہ کرنا، کیونکہ قیامت قائم ہوگی تو جہنم میں چلا جائے گا، اس سے بڑے عذاب میں چلا جائے گا، تو یہ تو خواہش کرے گا کہ قیامت قائم نہ کرنا تاکہ حساب و کتاب نہ ہو، میں یہاں پڑا رہ جاؤں۔ اور مومن کیا کہے گا؟ نہیں، قیامت قائم ہو جائے تاکہ میں اپنے گھر والوں سے ملوں اور ان کو جا کر سب بتا سکوں کہ میں کتنی راحت میں ہوں، کتنے آرام میں ہوں۔ اور کافر کا یہ حال ہوگا جو یہاں پر بیان ہوا۔ تو ابھی اور بہت ساری باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔